میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، اس خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے، اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، مگر فرمایا کہ تم یہود کی مخالفت کرو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ آواز تھوڑی سی باریک کرو، وصل بھی نہ کرو۔ یعنی ان کی مخالفت یا ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا بعد میں روزہ رکھو، تو 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے یا 10 اور 11 کا روزہ ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے حق تعالی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اس سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، شرک معاف ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی معاف ہو جائے گی۔ نہیں، یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ صغیرہ گناہ بے پناہ ہیں ہمارے، حق تعالی اس روزے کی برکت سے بغیر توبہ کے وہ سارے کے سارے معاف فرما دیں گے۔ اور دوسری جو فضیلت ہے، فرمایا 10 محرم کے دن جو اپنے بیوی بچوں پر فراخ دلی سے کھلا رزق گھر کے اندر تیار کروائے یا ان کے اوپر خرچ کرے جس طرح بھی، تو حق تعالی اس کی برکت سے سارا سال اس بندے کو کھلا رزق عطا فرماتے ہیں۔ یوں کہہ لیں جی بیوی بچوں کی دعوت کریں، ٹھیک ہے نا جی، کریں گے نا؟ ہاں، تو اگر کسی اور کو بھی شامل کر لیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر روزہ رکھا ہے تو شام کو افطاری کرا دیں، یا گھر میں کوئی وسیع کھانا پکا کے، وسیع کا مطلب یہی ہے، عام حالات میں انسان سالن روٹی اور اس دن کوئی ساتھ کوئی اور ڈش بنا لے، کوئی سویٹ ڈش بنا لے، تو اب یہ محلے میں تقسیم کر لے، عزیز و اقارب میں دے دے، پڑوسیوں میں دے دے، تو یہ کھلا رزق ہو گیا کہ اپنی روٹین سے ہٹ کر، یہ نہیں ہے کہ ہم حدیں ہی پھلانگ جائیں، یا تو کرنا ہی کچھ نہیں یا پھر کرنے پہ آئے تو دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روٹین سے ذرا بڑھ کر آپ گھر میں رزق پکائیں، کھانا پکا لیں، اور اس کو گھر والوں پر بھی اور دوست و احباب اگر ہو سکے، عزیز و اقارب ہو سکے، پڑوسی جتنی وسعت ہے، تو حق تعالی اس کی برکت سے سارا سال وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، برکت ہوتی ہے گھر میں۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے ہاں یہ ایک ذہن ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مکمل دیا ہے، اور جس دن یہ اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارا دین تمہارے اوپر مکمل ہو چکا، جس نے حلال ہونا تھا حلال ہو گیا، جس نے حرام ہونا تھا حرام ہو گیا۔ اب حلال و حرام یا منحوس یا برکت اب کوئی چیز نہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دیا انہی چیزوں میں برکت ہے۔
اور جن چیزوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا، آپ نے نحوست کا اعلان فرما دیا، تو انہی چیزوں میں نحوست ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہم اپنی طرف سے اس کو دین بنائیں اور اس کے اوپر ثواب کی امید رکھیں تو یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان یہی سمجھتے ہیں شاید 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے فضائل بے پناہ ہیں۔ حضور کا نواسا ہونا ہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی، سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اچھا، جنت میں بوڑھے ہوں گے؟ جی یہ پیچھے والے بھی بولیں، ہوں گے بوڑھے؟ جنت میں بوڑھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو جنت کے جوانوں کے سردار کا کیا مطلب ہے؟ جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے اور وہ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار تھے، نمازی تھے، دیندار تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ اگرچہ آج کل کے نوجوانوں میں ایسے ڈھونڈنے مشکل ہیں۔ جی مشکل ہیں یا آسان ہیں؟ نمازی ڈھونڈنے نوجوانوں میں بڑے مشکل ہیں۔ کیوں جی؟ میں صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، اس اندر کے انسان کو تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اگر اس میں کوئی دم خم ہے، اگر ضمیر مر گیا ہے تو پھر جو مرضی ہو، پھر کوئی پرواہ نہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کی عبادت ہی تو ہے جس کے اوپر حق تعالی ناز فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن فرمایا جنہوں نے جوانی کے اندر عبادت کی ہے، اللہ یہ اعزاز فرمائیں گے ان جوانوں کا کہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جن کو عرش کا سایہ مل گیا آپ یقین کر لیں ان کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو کمال ہے نا جوانی میں عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ جذبات ہیں، بہت کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے، بڑی راہیں کھلی ہیں، لیکن وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہر چیز سے پیچھے ہٹا ہوا ہے، تو اس پر حق تعالیٰ انعام عطا فرمائیں گے۔ دیکھو ایک نبینہ آدمی کہے کہ ہم نے تو جی قسم اٹھا لی فلم نہیں دیکھیں گے، کو کمال کی بات ہے۔ ٹھیک ہے وہ گناہ سے بچ گیا، اگر وہ جگہ پہ جائے گناہ ملے گا، گانا سنے گناہ ملے گا، لیکن کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک نوجوان کہے کہ میں فلم نہیں دیکھوں گا، یہ کمال ہے۔ میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، یہ کمال ہے۔ کسی کی عزت پہ نگاہ نہیں ڈالوں گا، یہ کمال ہے اس نوجوان کا، اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بوڑھا ہو کر تو بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ اب کسی شکار کے قابل ہی نہیں رہا۔ تو کمال یہ ہے کہ جوانی کے اندر کوئی مولا کو پائے، اور حق تعالیٰ پھر اس کی ایسی قدر فرماتے ہیں جب بڑھاپا آ جاتا ہے، جوانی کی وجہ سے وہ نفلی عبادات نہ کر سکا، بڑھاپے کی وجہ سے نفلی عبادات نہ کر سکا جو جوانی میں کرتا تھا، تو حق تعالیٰ بغیر عبادت کیے بڑھاپے کے اندر مفت میں ساری نفلی عبادات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ تم نے جوانی ہمیں دی ہے، تم نے عمدہ گوشت ہمیں دیا ہے۔ آپ جب بازار میں گوشت لینے جاتے ہیں، بوڑھے جانور کا لیتے ہیں یا جوان کا؟ اور اللہ کو بوڑھاپا پیش کرتے ہو ہیں؟ خود جوان گوشت کھاتے ہو اور خدا کو بڑھاپا پیش کر رہے ہو، یار کیسی تقسیم ہے تمہاری؟ جب تم جوان جانور کا گوشت پسند کرتے ہو تو اللہ کے آگے بھی جوانی پیش کرو، اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرو، اور پھر دیکھو خدا کے ہاں تمہارا مقام کیسے بلند ہوتا ہے۔ تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو جوانی میں دنیا سے چلے گئے عبادت کرتے ہوئے، یا جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی فرما برداری میں لگا دی۔ تو فرمایا ایسے جوانوں کے جنت میں وہ سردار ہوں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں حسین سردار ہوں؟ اچھا اب بوڑھے کہیں گے جی ہم کہاں گئے، ہماری کو بات ہی نہیں،
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بوڑھوں کے سردار جنت میں سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑھاپے میں عبادت کر کے مولا کو راضی کر کے چلے گئے، ان کی قیادت، ان کی سرداری سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوں گی، اور وہ سارے کے سارے بظاہر دنیا کے بوڑھے لیکن جنت کے اندر وہ جوان ان کے پیچھے چلیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور شہیدوں کے سردار سید الشہداء